صدر مجلس ظلم منان صاحب اور استاد گرامی حلیم صابر صاحب، اشرف یعقوبی صاحب، شکیل شاہ صاحب، اختر صاحب اور ہمارے شکیل افروز صاحب اور عبدالستار فکر صاحب اور عزیز گرامی ڈاکٹر احمد معراج۔ خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کی اس تقریب کا حصہ ہوں، اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ شبیر ظلم منان صاحب سے میری ملاقات یہاں ہوئی۔ میں ان کو پڑھتا رہا ہوں اور ان کی ادبی سرگرمیوں سے بھی واقف ہوں۔ کئی مرتبہ جی چاہا کہ یوں ہی بلا وجہ ان کو فون کر کے کچھ اپنا تعارف کراؤں اور اپنی محبت کا اظہار کروں، یہ ممکن نہ ہو سکا۔ چلیے ظاہر صورت ایک صورت نکل آئی۔ اس موقع سے آئینہ در آئینہ کی تقریب علمائی کے موقع سے میں جو باتیں اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس کی 3 جہتیں ہیں۔ ایک تو آقائی حلیم صابر صاحب ہیں، ان کی شخصیت کچھ ایسی ہے کہ میں بالعموم ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں، اور حلیم صابر صاحب واقعی اسم بامسمہ ہیں، علم و بردباری بھی ہے ان کے یہاں، اور صبر ہے اور بے پایہ صبر ہے ان کے اندر۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان سے کئی درجہ ہر اعتبار سے فروتر شخص بھی ان پر کچھ کرتا ہے۔ بعض مواقع سے میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ لوگ بھٹیاں کستے ہیں اور یہ خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی میں ایسے بیکار کے لوگوں سے تعرض نہیں کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ تو یہ بہت اچھی خوبیاں ہیں ان کے اندر، اور فی الوقت ان کی حیثیت ایک استاد کی ہے، بلکہ استاد الاساتذہ کی ہے۔ پوری دنیا میں ان کے شاگردان ہیں، اپنی چیزیں بھیجتے ہیں۔ اس زمانے میں جو روایت ہم داغ دہلوی کے تعلق سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ وہ اصلاح سخن کا باقاعدہ ایک دفتر رکھتے تھے، لوگ اپنی غزلیں اور اپنا کلام بھیجتے تھے، وہاں سے وہ اصلاح کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ کچھ یہی کیفیت ان کی بھی ہے کہ لوگ ہر اعتبار سے سوشل میڈیا کے تعلق سے بالعموم یہ بہت انگیج رہتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ کسی کو منع بھی نہیں کرتے، سب کو انٹرٹین کرتے ہیں، اور بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ۔ ہم لوگ منع بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا کم کیجیے ایکٹیویٹیز، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل اس تصوف کے اس درجے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں فنا فی اللہ کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ فنا فی الادب ہے، اب ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے، نیک خواہشات ہیں کہ اسی طرح سے سرگرم عمل رہیں، کام کرتے رہیں۔ ان کے تعلق سے آج ہی مجھے پتہ ہی چلا کہ مست کلکتوی جو نارجنگ ڈانگاہی کے تھے، اور میں بالعموم اس راستے سے گزرتے ہوئے جہاں پیارو قوال کا گھر تھا اور وہ ایک مسجد ہے، اس راستے سے گزرتے ہوئے مست کلکتوی کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ میں جب کلکتہ یونیورسٹی آیا تھا جوائن کرنے کے لیے، تو میرا ایک عزیز تھا ونود گپتا یا کسی ٹائپ سے ان کا نام ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں جا کر مست کلکتوی کے بارے میں ذرا معلوم کیجیے۔ تو میں بہت کافی دنوں سے مطلب سرگرم رہا کہ کچھ ان کا سراغ لگے۔ اتفاق سے ادھر آ کر ابوذر ہاشمی نے ان کا مجموعہ کلام یہ کمپائل کیا ہے نا، کلام مست یا کیا ہے وہ خمخانہ مست، ہاں خمخانہ مست۔ مست کا ذکر اس لیے کہ یہاں کی توانا روایت میں وہ ایک استعارے، ایک میٹافر کی حیثیت ان کی ہو گئی ہے کہ وہ آدمی اسم بامسمہ تھا، اور ابھی ادب کا جو منظرنامہ ہے جس میں ہم باس پہ چڑھاتے ہیں ہمارے تنقید بلا وجہ کے جو لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی، مست ایک ایسا شاعر تھا جن کو تنقید نگار کی کبھی ضرورت محسوس نہیں۔ ان کا کلام خود گلی کوچوں میں اور جہاں تہاں ان کا کلام سنا گیا، پسند کیا گیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ مست صاحب کے جو شاگرد تھے عبدالمنان صبر، ان سے ابتدائی دنوں میں حلیم صابر صاحب نے اپنا کلام دکھایا تھا اور ان سے مشورہ سخن کیا تھا۔ پھر باضابطگی کے ساتھ انہوں نے جمیل مظہری کے جو بھائی تھے رضا مظہری صاحب، ان کے شاگرد ہوئے اور ان کی شاگردی اختیار کی، اور خود کو فنی اعتبار سے اس بلندی پہ لے گئے، خود کو اتنا سیقل کیا، اتنی مشاقی وہاں پہنچائی کہ انہوں نے
उस्ताद नहीं फारिगुल इस्लाह इनको करार दे दिया है। तो मुझे लगता है कि 40 साल वक्फा होगा ये पूरा इनकी मशाक़ी का, या 50 साल वक्फा होगा। तो बहुत बारीक बीनी से अभी मुझे उसका अंदाज़ा ये हुआ कि हमारे उस्ताद ज़फ़र कमाली साहब आए थे, उनसे मुलाकात के लिए मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। तो बहुत सारी जो टेक्निकल बातें हुई और रुबाई की जो 24 औज़ान हैं उस पर जो इनकी गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू को सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि फ़न की बारीकियों पर इनकी बड़ी निगाह है। और देखिए, एक तो होता है कि आदमी फ़न जानता है या किसी मतलब शौक़ रखता है किसी भी फ़न का। एक वो होता है जिसको इरफान सिद्दीकी के लफ्ज़ों में कि क्या है वो शेर मेरा कि पलक मेरे फ़न गज़ल तो खैर हर अहले सुखन का जादू है, मगर ये नोक पलक मेरे फ़न का जादू है। तो गज़ल ये जो इनका काम है, ये नोक पलक की आराइश और ज़ेबाइश पर जितना ख्याल रखते हैं, यही इनका एजाज़े सुखन है। और तब जाकर के आदमी उस मकाम पर फायज़ होता है जहाँ लोगों की नज़रें इनकी तरफ मुल्तफ़ित होती हैं। मैंने नावक हमज़ा पुरी साहब को देखा है, इनके ताल्लुक़ से जो उनकी राय है या हमारे उस्ताद की जो राय है, उससे लगता है कि ये इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। और हम तो इस वक्त अल्लाह करे इनकी उम्र और ज़्यादा तवील हो, लंबी हो, हम आने वाली नस्लें इन पर फ़ख्र करेंगी कि हमारे राजा बाज़ार में इस सिलसिले के इतने तवाना लोग थे जो मरजाए खलाइक़ थे। पूरी दुनिया के लोग जो है, मैं अभी एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि इनकी रुबाइयों का कई 2 दीवान अभी सरेरा है, और उस दीवान से पहले इन्होंने ये आईना दर आईना और हुस्ने नज़र और ज़मज़म से भीगी रुबाइयाँ, ये 3 दुनिया माफ़िया हैं। तो 4 किताबचे जो हैं इनके वो आए हैं रुबाइयात के। इसमें भी आपने देखा कि 103 रुबाइयाँ हैं। 103 रुबाइयों पर तो लोग अपना मजमुआ छपवा लेते हैं, लेकिन इनके नज़दीक यानी तादाद की कसरत ये कोई माने नहीं रखते, और इन चीज़ों को ये किताबचे की सूरत में ला रहे हैं। इन किताबचे की हैसियत इनकी रुबाई की फ़नी महारत में तमहीद की है। जैसे कहकहे की तमहीद क्या है? मुस्कुराहट। तो अभी कहकहा आना बाकी है, जो दीवान सरेरा है उस दीवान के लिए ये एक तरह से पस मंज़र के तौर पर ये चीज़ें लाई जा रही हैं। और उस दीवान में बड़ा एक तूल तवील सा मुकदमा मैंने लिखा है। उस मुकदमे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नाराज़गियाँ मोल लेनी पड़ेगी। ख़ुद हलीम साबिर साहब ने अपने असातिज़ा की, अपने शागिर्दान की जो फहरिस्त दी है तकरीबन 70-75 है ना, उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। मैंने मोहब्बतन इनसे इसरार करके उन लोग के भी नाम मालूम कर लिए हैं जो शब तजूर में इनसे रब्ता करते हैं और उजाला लेकर के जाते हैं इनके घर से, है ना। मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को भी, मुझे हैरानी इस बात पर है कि इल्मी दुनिया में बददयानती बहुत आम सी बात होती जा रही है। लोग अख़्ज़ो इस्तिफ़ादा करते हैं और ज़िक्र नहीं करते, बल्कि परहेज़ करते हैं कि कहीं मेरा नाम जो है हलीम साबिर से नहीं जुड़ जाए, जबकि हलीम साबिर से जुड़े बगैर उनका काम भी नहीं चलता। अजीब व गरीब मामला है। और ये मामला सिर्फ गली कूचों का नहीं है, ये मामला जामियात का है, कॉलेजेस का है, वहाँ के असातिज़ा भी आते हैं, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैंने भी एक किताब तरतीब दी, तो मुझे शायरी बिल्कुल नहीं आती है और मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने इनको पूरा कलाम दिखाया और ये बात लिखी भी कि हलीम साबिर साहब ने भी इस पर एक नज़र दी है। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं, कहीं से आपकी दस्तार जो है वो ज़मीन पर आ नहीं गिरेगी। तो ये जो एहसान नाशनासी का ज़माना है, हलीम साबिर साहब वाज़े तौर पर इसके शिकार रहे हैं, और हमें हलीम साबिर साहब के ताल्लुक़ से उस वज़न से काम लेना है कि इन तमाम नाकदरी के बावजूद ये इसी तरह से अपना काम करते रहेंगे। एक बात ख़ास बतौर ख़ास ये भी है कि वहशत साहब का एक दीवान आया था, ग़ज़लिया दीवान, वो 1911 में, और इनका दीवान आया है 2011 में। यानी 100 साल का वक्फ़ा है जो बंगाल की धरती में फिर दीवान का चलन एक तरह से बिल्कुल उसमें खामोशी तारी रही,
اور اس کے بعد حلیم صابر صاحب کی دیوان آنے کے بعد ایسا لگا کہ 20 دیوان آ گئے مختلف لوگوں کے، ٹھیک ہے. ایک دیوان معراج کا بھی آیا، اور یعنی رئیس اعظم حیدری کا، یہ تو کنٹمپوری میں ہے. قدمہ میں جب آپ دیکھیں گے تو نساخ کا آیا، پرویز شاہدی کا آیا ہے نا، علقمہ شبلی ہیں، اور علقمہ شبلی رباعیات کا مجموعہ ہے، رباعیات کا مجموعہ ہے. ابراہیم کا دیوان آتی ہے، کوئی مجموعے کا ذکر ہے، مجموعہ ہے. ابھی آیا نہیں ہے قرآن نافذ میں دیوان نہیں ہے. علقمہ شبلی دیوان کا یہ سب کے وہ مجموعے ہیں. شبی منجو فارسی کا دیوان ہے، ہاں اور یہ حیدری کا، شہنواز شبلی کا شہنواز دیوان شبلی کا ہے، جی. اور یہ حیدری صاحب جو آج سرحد حسین عظیم کا دیوان ہے. جی 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 جی. سجاد اچھا، شادری کا. لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حلیم صابر صاحب نے، چلیے فنی اعتبار سے تو جو فنکار لوگ ہیں وہ سمجھیں گے، لیکن تعداد کے اعتبار سے بھی انہوں نے اپنی سب پہ قائم رکھی ہے. اور ابھی ایک تقریباً 5000 رباعیات اب تک ان کی شائع ہو چکی ہیں. یہ بھی ایک قابل ذکر پہلو ہے ان کے تعلق سے جو کی جانی چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ شعر و سخنوری کے ساتھ ساتھ یہ نثر کی بھی آتی ہے، اور دونوں میں یعنی شاعری میں بھی اور نثر میں بھی دونوں جگہ یکساں مہارت رکھتے ہیں، اور تقریباً 2 درجن سے زیادہ کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں. میں نے کسی محفل میں ایک بات یہ کہی کہ یہاں طنز و مزاح کے لیے زمین بہت تنگ ہے بنگال کی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ سجاد ظہیر کے ساتھ، یعنی سجاد کون، منشی سجاد، وہ نہیں، ارے کیا ہے وہ، عبدالغفور شہباز صاحب، اور ان کے سندھی نواب سید محمد آزاد، اور ان کے سندھی عبدالغفور شہباز، یہ دونوں اس ٹیم میں، ظرافت کی ٹیم میں شامل تھے، جو ظرافت کی ٹیم اس وقت انگریزوں سے نبردآزما تھی. اور اتنی توانا لیگیسی کے بعد بنگال میں عجیب معاملہ ہے کہ ظرافت کا سوتا خشک ہو گیا. تو میں نے ایسے ہی مطلب برسبیل تذکرہ یہ بات کہیں سے چلی آئی کہ صاحب بنگال میں ظرافت کے لیے زمین بہت تنگ ہے، اور پیروڈی کا تو قافیہ بالکل ہی تنگ ہے. یہ بات سنتے ہی حلیم صابر صاحب کی رگ ظرافت پھڑک اٹھی، اور انہوں نے پورا ایک مجموعہ ترتیب دے دیا، رباعیات کا ایک مجموعہ، کیا نام ہے اس کا، نہلے پہ رہلا. ہاں، نہلے پہ رہلا ترتیب دیا. اور یہی نہیں کیا بلکہ ایک پیروڈی کانفرنس بھی انہوں نے، مشاعرہ، پیروڈی مشاعرہ بھی انہوں نے اس کا بھی انعقاد کیا. تو بہت ایکٹیو آدمی ہے ہر محاذ پر، اور میں ان کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو بہت بنظر استحسان دیکھتا رہتا ہوں. صنف رباعی کے تعلق سے یہ ساری ایک محفل ہے، تو ابھی بہت ساری باتیں آ چکی صنف رباعی کے تعلق سے. خاص بات یہ ہے کہ جو 4 کتابچے شائع ہوئے ہیں وہ موضوعاتی کتابچے ہیں. تو ایک حلیم صابر کے بعد یہ بھی ایک طرح ڈالی جائے گی، یا ایک طرح انہوں نے ڈال دی کہ موضوعاتی رباعیوں کا ایک چلن یہاں سے شروع ہوگا. بالعموم ہماری شاعری میں بہت ساری ابری ہوئی چیزیں ہیں، مثال کے طور سے آئینہ کا بہت